ملک میں الیکشن کے حوالے سے آج دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عدالت سے متعلق، لیکن پی ٹی آئی کو جس طرح سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ہمیں صورتحال واضح ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پہلی خبر آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو نااہلی ہے وہ فی الحال قائم رہے گی، جس سے یہی تاثر ابھر رہا ہے کہ وہ فی الحال الیکشن سے باہر ہیں۔ پی ٹی آئی اب سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ دوسری خبر آئی پشاور ہائی کورٹ سے، جہاں پی ٹی آئی نے بلے کے نشان کے لیے الاٹ کیا، وہاں پہ استدعا کی ہوئی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے الیکشن کمیشن سے کہ اس کا فیصلہ آپ کریں اور کل یعنی جمعے تک اس کا فیصلہ واضح کر دیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کل اب کلیئر ہو جائے گی کہ بلہ مل رہا ہے پی ٹی آئی کو یا نہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے زیغم خان صاحب۔ زیغم خان صاحب، آپ کی صورتحال پہ نظر ہے، یہ ذرا سا بتائیں کہ جیسا کہ اب آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پوری طرح باہر رکھنے کا پروگرام ہے، اور اگر ہے یا جزوی یا جزوی طور پر پروگرام ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، باہر رکھنے کا پروگرام تو ہے، اس کا سکیل کتنا ہے وہ ہمیں میرا خیال ہے کل تک کافی واضح اشارہ مل جائے گا، اور وہ یہ کہ جب الیکشن کمیشن یہ بتائے گا کہ کیا ان کو ان کا انتخابی نشان مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ اور صرف انتخابی نشان کی بات نہیں ہے، قانون میں یہ لکھا ہے کہ سرے سے انتخابی نشان نہیں ملے گا، یعنی صرف بلہ ملنے کی بات نہیں، اچھا، ان کو سرے سے انتخابی نشان ہی نہیں ملے گا۔ مطلب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بیٹ نہیں ملا تو وہ بال کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایسا نہیں، دیکھیں نا، اسی لیے تو، اور اس کا ٹائم بھی نہیں ہے نا، اس کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور میرے خیال اس میں قانونی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے یہی بات تو کہا نا کہ اگر ہمیں یہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے ہمارے تمام ممبرز کو انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑنا پڑے گا، کیونکہ صرف ایک انتخابی نشان کو ریجیکٹ کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انہیں انتخابی نشان ہی نہیں ملے گا، اس کے لیے کوالیفائی کریں۔ اس کا تو مطلب ہوگا کہ پارٹی کو مکمل طور پہ باہر کر دیا گیا۔ جب انتخابی نشان نہ ملا تو آپ اس کا مطلب جانتے ہیں، یہ ایسی ہی صورتحال ہوگی جیسی کہ 1985 میں ضیاء الحق نے کی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کہ غیر جماعتی انتخابات کروائے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی بطور پارٹی حصہ نہ لے سکے، اور جب بطور پارٹی کو حصہ نہ لے سکے اور سب لوگ انڈیپینڈنٹلی منتخب ہوں تو پھر تو ان کو اثر ڈالنا، ان کو انڈیوس کرنا، ان کو لالچ دینا، ان کو ڈرانا دھمکانا تو بہت آسان ہو جاتا ہے نا۔ پھر تو آپ ان کو بڑی آسانی سے ہانک سکتے ہیں ادھر سے ادھر، کیونکہ ان پر پارٹی کے جو ضابطۂ کار ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے، جو پروٹیکشن پارٹی ممبرز کو آئین دیتا ہے کہ وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، منتخب ہونے کے بعد پارٹی نہیں چھوڑ سکتے ورنہ ان کی سیٹ جاتی ہے، تو اس طرح کی تو کوئی سچویشن اپلائی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت تو بالکل بہت ہی زیادہ ولنریبل ہو جائے گی پی ٹی آئی، پارٹی کے طور پر لڑ نہیں سکے گی، اور جو لوگ لڑیں گے وہ بھی شاید جب ایوان میں پہنچیں گے تو ایک اپنے آپ کو منظم کرنے کے قابل نہیں ہوں گے پارٹی کی شکل میں۔ یہ تو انتہائی شکل ہوگی اگر یہ لی جاتی ہے، یہ کل ہمیں پتہ چلے گا۔ اچھا، اگر یہ نہیں، جی زیغم خان صاحب، ضیاء الحق کا جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ غیر جماعتی الیکشن، تو وہ تو پھر پارٹی، کسی بھی پارٹی کو اجازت نہیں تھی، سب جو ہے نان پارٹی بیسس پہ سارے کینڈیڈیٹس تھے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑی یونیک سچویشن ہوگی کہ باقی جماعتیں تو ایز اے پارٹی حصہ لے رہی ہیں اور صرف ایک پارٹی غیر جماعتی بنیادوں پہ حصہ لینے پہ مجبور کی جا رہی ہے۔ اس کی کوئی پہلے مثال مجھے تو نہیں ملتی۔ جی، اس کی نہیں ملتی، یعنی فارمولہ وہی ہے اور مقصد وہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، 1985 میں جو مقصد تھا اس پہ بھی مقصد ایک پارٹی کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرنا تھا، طریقہ کار وہی ہے، لیکن اس وقت سلیکٹیولی اس کو اپلائی کیا جائے گا ایک پارٹی پر اگر کل کیا جاتا ہے تو۔ لیکن اگر اس کو اجازت مل بھی جاتی ہے تو پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے حالات بہت ہی مشکل ہیں۔ ان کی جو ایک بہت بڑی لیڈرشپ کی ایک بڑی جو تعداد ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر تک، وہ یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے آرگنائز کرنا مشکل ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے پیسے جمع کرنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے
ووٹرز کو کسی طرح کی کوئی امید دینا بہت مشکل ہے، بطور پارٹی کے ایک آرگنائزڈ انداز میں اپنی کیمپین چلانا بہت مشکل ہے. اس صورت میں بھی یہ ہے کہ ایک پارٹی کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، اور اس صورت میں وہ الیکشن میں جا رہے ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک ایسے میدان میں جس میں صرف ایک پہلوان ہے اور اس پہلوان کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹیاں موجود ہیں جن کے سامنے اب کوئی ٹھیک طرح کی مخالفت نہیں ہے، وہ لوگ بھی اتنے خوفزدہ ہیں، کیونکہ یہ صورتحال عوام پر کوئی بہت اچھا اثر نہیں چھوڑتی، کبھی بھی نہیں چھوڑتی، اب بھی نہیں چھوڑ رہی. یہ بہتر ہوتا کہ یہ پارٹیاں پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی ایلیمینیٹ کرتی، بجائے اس کے کہ وہ اس طریقہ کار کی حمایت کرتی، اس طریقہ کار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی.